بچوں میں روزہ کتنی ایج کا ہے؟ یعنی مین چیز ہے کہ بچوں کو کب روزہ رکھنا ہوتا ہے. دیکھیں روزہ فرض تو تب ہوتا ہے جب بچے بالغ ہوتے ہیں، تب ان پہ روزہ فرض ہوتا ہے. اور بلوغت جو ہے عموماً بچیوں میں آج کل 9 8 10 سال کے قریب بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، بچے جو ہیں 11 12 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں. ماں باپ اس سلسلے میں جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں. تو بلوغت جب ہوتی ہے تب جا کے روزہ فرض ہوتا ہے. لیکن بچوں کے لیے انتظار نہیں کرنا ہے کہ بچے بالغ ہو جائیں، بلکہ عادت اس سے پہلے ان کو ڈالنی چاہیے. جب بچہ 5 6 سال کا 7 سال کا ہو جائے تو اس سے اس کو فرض کاموں کی عادت ڈل جانی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 6 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھانے کا عادی بناؤ. اگر 10 سال کی عمر تک بھی بچہ جا کے نماز پڑھنے کا عادی نہیں بنتا ہے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پہ سزا دو. تو اس لیے عادی جو ہے وہ بچوں کو نماز کا، روزے کا 5 6 سال کی عمر سے شروع کر دینا چاہیے. باقی جو فرض ہے ان کے اوپر وہ بلوغت پہ ہے. اور یہ بالغ ہونا جو ہے اس کی کوئی ایج ہم فکس نہیں کر سکتے، وہ 9 سال کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ 12 سال کی بھی ہو سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال تھا، اگر کسی کو سلائن چڑھ رہا ہو یا گلوکوز چڑھ رہا ہو یا اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں آئی وی کے ذریعے، تو کیا وہ روزہ رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا انجیکشن آپ اس کو دے رہے ہیں جس میں اس کو جو ہے وہ طاقت دینا مقصد ہے، جس میں اس کو جو ہے وہ جسمانی طور پہ تھوڑا اس کی سنبھل جائے، اس کو تھوڑی سی ہمت بڑھ جائے، اس کی تھوڑی سی پاور سی آ جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا انجیکشن ہے جس سے جو ہے وہ مطلب اس کے جسمانی پاور کو، طاقت کو، ہمت کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کسی اور اس کا جو ہے وہ کوئی پین کلر ہے یا کوئی اور ایسا ہے، تو ایسا کوئی انجیکشن دیا جاتا ہے کہ جس میں کوئی بیماری کو ختم کرنا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آکسیجن ہے یا ایسی چیز ہے جو بھی سٹیم کی طرح کی چیز دی جاتی ہے، سٹیم وغیرہ یا اس طرح آکسیجن ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اگر یہ گلے میں جا کے پانی کا قطرہ بن جاتا ہو اور پھر پانی نیچے گلے میں بطور قطرے کے جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. لیکن اگر صرف ہوا کی طرف پھیپھڑوں میں جائے اور پھیپھڑوں سے نکلے ایک سٹیم ہو آکسیجن کی طرح، تو اس سے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے. کیونکہ یہ اس کے اوپر جو عربی میں لفظ آکلہ اور شریبہ ہے، کھانا اور پینا، یہ اس کے اوپر نہیں بولا جاتا ہے، سانس میں جانے والی چیزوں پہ. اگر کوئی انہیلر یوز کرتا ہے یا کوئی بھی اور سٹیم والی میڈیسن ہے یا کوئی بھی آکسیجن ہے، اگر تو گلے میں جا کے اس کی ایک تراوٹ محسوس ہوتی ہے اور اس سے پانی بن کے گلے میں اترے گا تو روزہ ٹوٹتا ہے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، صرف سانس میں جاتا ہے اور سانس میں ہی جو ہے یہ جا کے نیچے جو ہے وہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے، تو لمس میں جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جی میری بیٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کو سلائن دے رہے اور گلوکوز دے رہے، تو کیا اینٹی بایوٹک سلائن گلوکوز سے تو نہیں ٹوٹے گا روزہ؟ سر اگر گلوکوز ذرا ان کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کو جسم میں تھوڑی سی پاور ہمت آ جائے تو جو ہے اس سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ تکلیف میں اٹھا کے روزہ رکھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. بہتر ہے اگر روزہ رکھ بھی لیا ہوا ہے اور پھر بھی بیماری آ گئی ہے یا ڈاکٹر نے ایسا دے دیا ہے تو روزہ چھوڑ دیں، اور بعد میں پورا سال پڑا ہوا ہے، آئندہ رمضان سے پہلے روزے رکھنے ہیں. دسمبر جنوری فروری بھی آنا ہے جہاں دن بھی بہت چھوٹا ہو جاتا ہے اور بڑے ہی روزہ رکھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تو ایسے دنوں میں جا کے روزے رکھ لیے جائیں. تو بیمار میں جب اجازت ہے تو تکلیف اٹھا کے بیماری میں روزہ رکھنا یہ کوئی بہت بڑا کوئی کمال یا بہت بڑی کوئی نیکی ایسی نہیں ہوتی ہے. جی سر، جزاک اللہ. کہ جو روزے کا فدیہ ہوتا ہے نا، یہ انسان نے اپنے گھر میں جو ہم کھاتے ہیں، ہم اپنے گھر میں ڈالر خرچ کرتے ہیں، روپے خرچ کرتے ہیں، پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو جو ہمارا گھر کا کھانا اپنا ہے اس کا ایسٹیمیٹ لگانا ہے اوسط درجے کا. اگر ایک ٹائم میں $1 کا کھانا میں کھاتا ہوں، 2 ٹائم میں $2 لگ جاتے ہیں، تو میں $2 لگا کے ایسٹیمیٹ اپنے روزے کا لگاؤں گا کہ ایک روزے کا فدیہ جو میں 2 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں اس حساب سے. یہ نہیں ہے کہ اب پاکستان بھجوانا ہے تو کتنا بنتا ہے، وہاں دینا ہے کتنا بنتا ہے، یہ مقصود نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں
اس کھانے کا خود حساب لگائیں کہ ایک ٹائم پہ میرا درمیانہ کتنا خرچہ آتا ہے، اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں اور پھر جتنے روزے ہیں اس سے جو ہے اس سے ملٹیپلائی کر دیں، تو یہ آپ کے روزوں کا فدیہ جو ہے وہ نکل آئے۔ تو روزے کی حالت میں ٹوٹ پیس کرنے سے اللہ عالم جو صحیح بات ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ انسان مسواک کرنا جو ہے اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے روزے کی حالت میں، اور مسواک کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، وہ ذائقہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، لگنے والا ہے، جیسا بھی ذائقہ ہے، تو وہ انسان جب گلے سے نیچے کوئی چیز نہیں جاتی ہے تو وہ جو ذائقہ ہے اس سے جو ہے وہ مسواک کے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ تو بالاتفاق جو ہے مسواک سے اجازت دی گئی ہے جی۔ اور باقی جو ہے یعنی مسواک کی جگہ پہ اگر کوئی ٹوٹ پیسٹ کرتا ہے، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک چیز میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں اسلام میں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو انسان شبہات سے دور رہا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کر دی۔ اب یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹوٹ پیسٹ کرنا کیسا ہے، انجیکشن لگوانا کیسا ہے۔ اب انجیکشن میں پھر 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک جی طاقت والا ہوتا ہے، ایک ویسے جی کوئی بیماری کے لیے ہوتا ہے، طاقت والا ناجائز ہے، بیماری والا جو ہے وہ جائز ہے، اس طرح کر کے۔ بہتر یہ ہے، دیکھیں ایک بات سے میں رکھیں ان تمام چیزوں میں کہ اولیت یہ ہے کہ انسان بچ جائے تو بہتر ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فکس اصول پوچھے گا تو یہ چیزیں اجتہادی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث میں کوئی نص موجود ہے ان کے بارے میں، یہ سب اجتہاد ہے۔ باقی چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک اجتہاداً مسائل بیان کیے گئے، تو ایک حلال واضح ہے، ایک حرام واضح ہے، کچھ چیزیں جو درمیان میں ہوتی ہیں بچنا یقیناً ان سب سے بہتر ہے۔ اگر ایک انسان ٹوٹ پیسٹ جو ہے وہ نہیں کرتا ہے تو کیا فرق پڑ جائے، کتنا کہ وہ عذاب ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے صبح کو سحری کے ٹائم اٹھ کے کر لے، دوسرا جو ہے وہ اس کو زیادہ ضرورت ہے رات سونے سے پہلے کر لے، کتنا بڑا جو ہے وہ مصیبت ٹوٹ پڑے گی اگر اس نے نہیں کیا۔ باقی رہا اگر کوئی انسان مسئلہ پوچھتا ہے جی لازمی بتاؤ کیا ہے کیسے ہے، تو بظاہر اگر منہ میں کوئی ایسی چیز چلی جاتی ہے جو گلے سے نیچے نہیں اترتی ہے تو واللہ عالم اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر عورت کھانا پکاتے ہوئے نمک یا مرچ چکھ کے تھوک دیتی ہے تو اس سے جو بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ وہ اس کے گلے سے نیچے سے نہیں اترا ہے۔ اسی طرح جس طرح کے مسواک کا ذائقہ آ جاتا ہے یا پانی انسان کولی کرتا ہے تو پانی کا بھی کھاری ہونا یا اس کا اچھا ذائقہ کا انسان کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس سے علماء کا یہی رائے ہے کہ واللہ عالم اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ گلے سے نیچے کوئی چیز اتر نہیں رہی ہے۔ باقی انسان اس طرح کی چیزیں انجیکشن ہے، یہ ٹوتھ پیسٹ ہے یا کوئی جو بچ جائے، اگر کوئی خالی برش کرنا ہے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، اگر خالی برش کر لے نہ اس میں وہ پیسٹ لگائے، وہ صبح کو اٹھ کے لگا لے رات کو لگا لے، یعنی کوئی اس طرح کی تدبیر کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ احتیاط اس میں ہے، باقی ظاہر ہے کہ ان کو ناجائز کرنا یا ان چیزوں کرنا وہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ عالم بالصواب۔ سر آپ کا سوال یہ ہے کہ جو شوال کے روزے ہوتے ہیں، نمبر 1 عید کے فوراً بعد رکھنے ہیں یا شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، اور نمبر 2 یہ جو رمضان میں روزے کچھ چھوٹ جاتے ہیں خاص طور خواتین کے، تو کیا یہ روزے اور شوال کے روزوں کی اکٹھی نیت کر کے وہ رکھے جا سکتے ہیں؟ سر اس کا جواب یہ ہے، نمبر 1 تو یہ دیکھیں کہ جو شوال کے روزے ہیں ان کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال میں سے 6 روزے رکھے، شوال میں سے 6 روزے جو ہے وہ رکھے تو فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں۔ تو اب چونکہ یہاں پہ اتبعہ 6 من شوال کا لفظ آ گیا ہے، اس لیے واللہ عالم بہتر یہ کہ شوال میں سے کسی بھی عید کے فوراً بعد دوسرے دن سے ضروری نہیں،
شوال کے مہینے کے اندر اندر کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے 6 روزوں کا پورا کرنا جو ہے وہ مطلوب ہے اس حدیث کے الفاظ سے. شوال کے اندر اندر شروع سے درمیان میں آخر میں. نمبر 2 اس حدیث میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے کہ جس سے ان کا لگاتار ہونا بھی ہم لازمی لے لیں. بس شوال میں سے 6 روزے رمضان کے بعد رکھنے ہیں. وہ شوال میں سے روزے فوراً بعد ہوں، درمیان میں آ جائیں، آخر میں آ جائیں، لگاتار آ جائیں، فاصلے کے ساتھ آ جائیں، جس طرح مرضی آ جائیں. حدیث سے مطلوب صرف اور صرف 6 روزے شوال میں سے ہیں. جس انسان نے شوال میں سے 6 روزے رکھے وہ جو ہے پورے سال کے روزوں کا جو ہے وہ ثواب مل جائے گا. من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. یہ جو ہے اصل مطلوب ہے. یہ تو اول شوال کے. باقی رہا جو رمضان کے فرض روزے کسی کے قضا ہو گئے ہوں تو وہ قضائی الگ ہے اور نفل الگ ہے. دونوں طرح جائز ہیں کہ آپ پہلے شوال کے رکھ لیں اور قضائی تو آپ کو آئندہ رمضان سے پہلے رکھنے ہیں. وہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس کے اندر اگلے رمضان سے پہلے روزے رکھ سکیں گے. وہ آپ شوال کے روزوں سے پہلے رکھ لیں، بعد میں رکھ لیں. لیکن یہ ایسا کرنا کہ وہ شوال کے روزے بھی اور قضائی کی نیت کے روزے بھی اکٹھے کر لیے جائیں تو نفل اپنی جگہ پہ ہے، فرض اپنی جگہ پہ ہے. دونوں کو الگ الگ کر کے رکھنا ہوگا. آگے پیچھے جو ہو سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاکم اللہ احسن. امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ایسے روزے جو روٹین میں رمضان میں رہ جاتے ہیں یا بیماری یا سفر کی وجہ سے بھی رہ گئے ہوں تو ان روزوں کی جو ہے وہ اگلے رمضان سے پہلے قضا دینی ہے. وہ روزے نوٹ کریں جو عذر کی وجہ سے رہ گئے ہوتے ہیں. مثلا عورت کے مخصوص ایام میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی، یا عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، یا عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے. تو ان دونوں صورتوں میں بھی عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. بچے کو دودھ پلانے والی بھی اور اسی طرح عورت جو پریگننٹ حاملہ ہوتی ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے. یا کوئی انسان بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا کوئی انسان سفر پہ ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اس طرح کے تمام چھوڑے ہوئے روزے بعد میں اگلے رمضان سے پہلے ان کی قضائی دینا ہے. اب اس میں ذرا نوٹ کریں کہ اگر پچھلے رمضان کے کوئی اس طرح کے چھوڑے ہوئے عذر کی وجہ سے پچھلے رمضان کے چھوڑے ہوئے روزے یاد آ جائیں کہ فلاں رمضان کے اتنے میرے روزے چھوٹے تھے اور میں نہیں کر سکے، تو اس کی بھی انسان کو قضائی دینی چاہیے جو اس کو یاد آ جائے. ایک ہے وہ روزے جو غفلت میں چھوڑے، بلا وجہ غفلت میں تھے، دین کا پتہ نہیں تھا، دین سے دور تھے، طاقت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عورت پیگننٹ نہیں ہے، کوئی عورت بچے کو دودھ پلانے والی نہیں ہے، کوئی جان بوجھ کے جو روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے. وہ صرف اللہ سے توبہ کرنی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی، اس کی کوئی قضا نہیں ہے. یاد کر رکھیں اس بات کو کہ جو روزہ قضا کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوتی ہے. اب ایک انسان جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑ رہا ہے، اب پچھلے کچھ سالوں میں ہمیں نہیں پتا تھا، ہم دین سے دور تھے، ہمارے سے وہ روزے رہ گئے پتہ نہیں 10 سال کے 15 سال کے، اب ان کا کیا کریں؟ ان کا اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور آئندہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں کہ قیامت والدین فرضوں کی کمی جا کے نفلوں سے پوری کی جا رہی ہوگی. یاد رکھ لیں کہ کسی چیز کی قضا ہونا اس کی دلیل چاہیے ہوتی ہے. جو دلیل ہمیں موجود ہے وہ عورت اگر مخصوص ایام میں ہے تو وہ بعد میں روزے رکھے گی، احادیث میں موجود ہے. اگر کوئی انسان سفر میں ہے تو وہ بعد میں فعدۃ من ایام اخر وہ دوسرے دنوں کی روزے رکھے گا، اس کی دلیل موجود ہے. جو عورت جو ہے وہ بیماری میں ہے اس کی بھی یعنی کوئی بھی بیماری میں اس کی دلیل موجود ہے. جو عورت اپنے یعنی حاملہ ہے یا اگر کوئی عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، مرضعہ ہے، تو وہ بھی روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے موجود ہے کہ وہ بھی روزے جو ہے وہ چھوڑ سکتی. اب یہ دلائل موجود ہے.
جو انسان بلا وجہ طاقت ہونے کے باوجود دین سے دور تھا، نمازیں چھوٹی ہوئی تھی، غفلت کے دنوں میں زندگی کے 2 سال 10 سال 20 سال گزار دیے، اب ان کا روزہ کا کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے، اس کی جو ہے وہ کوئی قضا نہیں ہے۔ یہ جو سوال ہے کہ کیا ہم فدیہ صرف ایسے انسان کو دے سکتے ہیں جو روزہ رکھے؟ نہیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ فدیہ کا مطلب ہے جو روزہ خود نہیں رکھ سکتا وہ اس روزے کی جگہ پہ کھانے کا فدیہ نکال دے گا۔ جتنا وہ گھر میں کھاتے ہیں اس کا حساب لگا کے 2 ٹائم کے کھانے کا ایسٹیمیٹ لگا کے وہ کسی غریب کو دے دیں گے، ایک روزے کے بدلے میں 2 ٹائم کا کھانے کا۔ وہ جتنے روزے ہیں 30 دن ہے تو 30 دن کا، 10 دن ہے 7 دن ہے تو اس کا کسی غریب کو دے دیں گے، یا اس کے یعنی پورے مہینے کے روزے ہیں نہیں رکھ سکے ہیں بیماری کی وجہ سے، یا عورت پریگنٹ ہے یا عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کو بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ تو اس بیس پہ اگر وہ فدیہ دے دیتے ہیں تو فدیہ ایسے انسان کو دینا جو آپ کی جگہ پہ روزہ رکھے، یہ کوئی تصور نہیں ہے، یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بھائی آپ کی جگہ پہ روزہ رکھے گا تو اس کے اپنے روزے کہاں جائیں گے، اس لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ کوئی اپنا روزے رکھے ایسا انسان جو غریب ہے اور وہ بھی مجبور ہے، وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن ہے غریب اور وہ بھی مجبور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو آپ اس کو بھی اپنا فدیہ دے سکتے ہیں۔ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کو بھی فدیہ دے سکتے ہیں۔ تو فدیہ دینے میں اگلے لینے والے کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیسوں سے روزہ ہی رکھے، وہ آپ کے فدیے کے پیسوں سے کپڑے بھی لے سکتا ہے، فدیے کے پیسے سے اپنے لیے جو ہے وہ جوتی بھی لے سکتا ہے، اپنے کسی اور دوست کو بھی دے سکتا ہے، جو بھی کر سکتا ہے، بس اس کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ اگر پیرنٹس میں سے کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو کیا ہم عام دنوں میں ان کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر پیرنٹس میں سے کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اگر وہ ضعیف ہیں، دیکھیں اس میں تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے، اگر پیرنٹس میں سے کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے کمزوری ضعیف کی وجہ سے، تو رمضان کے بعد بھی وہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو تب ان کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا۔ اگر والدین فوت ہو گئے اور ان کے ذمے کوئی روزے تھے جو کہ انہوں نے رکھنے تھے، تو اب وارث پیچھے روزہ ہی رکھیں گے والدین کی طرف سے۔ اگر وہ روزہ وارث بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو تب ان والدین کے روزے کا فدیہ کی دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم عام دنوں میں اپنے والدین کی طرف سے ڈائریکٹ روزے رکھ لیں، نہیں، والدین خود روزہ رکھیں گے یا ان کے روزوں کا فدیہ دیا جائے گا۔ یہ سٹیپ بس 2 ہیں۔ تیسرا جو وارث کا اولاد کا ان کی طرف سے روزہ رکھنا ہے، یہ اجازت صرف اور صرف جو ہم دوسرے کی طرف سے عمل کر سکتے ہیں نا، اس کا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں ثابت ہے، جتنا ثابت ہے اتنا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب ہم والدین کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہم ان کی طرف سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم ان کی طرف سے نہیں، جتنا عمل ہے اتنا۔ اب اس کی صرف یہ ہے کہ اگر والدین کے اوپر روزے رہ گئے، زندگی میں یا رکھنا ہے یا فدیہ دینا ہے، بس تیسرا آپشن کچھ نہیں ہے۔ اگر فوت ہو گئے اب وارث ان کے روزے رکھیں، اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان کا فدیہ دے دیں، یہ طریقہ کار ہے۔ کیا نفل روزہ توڑنے کی قضا ہے؟ نفل روزہ نفل ہی ہوتا ہے، رکھنے کے بعد بھی نفل ہی رہتا ہے، اس کو توڑا جائے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اور دوبارہ سے رکھا جائے تو تب بھی نفل ہی ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں 2-3 چھوٹے کویسچن ہیں۔ ایک تو جیسے ہم چھوٹے ہوتے سے سنتے آتے تھے کہ ہر رمضان میں نیکی جو ہے وہ 70 گنا ہو جاتی ہے۔ فرض تو اب جیسے آپ نے بتایا کہ 70 گنا ہو جاتے ہیں، تو جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں، کیا یہ بھی 70 گنا ہوتے ہیں؟ اور جو ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو کیا وہ بھی 70 گنا ہوتا ہے یا وہ ایک ہی رہتا ہے؟ جہاں تک یہ ہے نا کہ رمضان کے اعمال 70 گنا بڑھ جاتے ہیں، اور کیا گناہ بھی اس طرح کر کے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور کیا گناہ بھی اس طرح کر کے 70 گنا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی احادیث تو بیان کی جاتی ہیں، لیکن کسی بھی معتبر حدیث صحیح کے اندر یہ نہیں ہے
رمضان کا کیا ہوا عمل 70 گنا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. ایک نماز پڑھی تو 70 نماز کا ثواب مل گیا، اور ایک گناہ کیا تو 70 گناہ جو ہے وہ ہو گئے، بہت بڑا ہو جاتا ہے. لیکن کتنا جو ہے کتنا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ فکس میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے. جو ہم قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں یا تسبیح کرتے ہیں وہ اتنا ہی رہتا ہے جتنا عام دنوں میں ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے دیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی دین میں کوئی لمٹ نہیں ہے، رمضان کی ایک برکت موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جو ہے وہ کر کے دیتا ہے. لیکن اس کے لیے میں اور یا آپ فکس کر دیں کہ وہ 70 گنا ہوتا ہے، یہ تھوڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنے جو ہے وہ کو بڑھا دیتا ہے. لیکن یہ جو 70 کا فکس کیا ہوا ہے نا فگر گناہ میں اور نیکی میں، یہ صحیح حدیث میں نہیں ہے. یہ 70 فگر جو ہے یہ فکس حدیث میں نہیں ہے.